میں ختم شریف پہ گیا تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ان کے والد انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 روپیہ مسجد میں دیا۔ پہلے وہاں بھی اعلان ہو گیا، پھر مجھے بھی کہنے لگے دعا میں بھی آپ کہہ دیں، تو میں نے نہیں کہا، میں اکثر نہیں کہہ پاتا، روکا دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ اتنا قرآن مجید پڑھا ہے یہ سارا بتا دیں، تو میں اکثر پوچھتا ہوں کس کو بتانا ہے؟ 50 قرآن پاک پڑھے ہیں اسپیکر میں بتا دیں، کس کو بتاتے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے کتنا پڑھا ہے، ثواب کس نے دینا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا لوگوں میں خبر پھیل جائے کہ لو جی ہم نے یہ کیا ہے، یہ ختم شریف ہے اور اس میں جناب ہم بتاتے پھرتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو دعا کا معاملہ تھا، چپکے سے ہو جاتا، بخشش کا ذریعہ ہوتا۔ آپ بتا رہے اتنے قرآن مجید، اتنی دیگیں فلانا، پتہ چلے ختم ہو رہا۔ تو مجھے کہنے لگی ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 مسجد دیا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں کیا ابا جی تو ان کی دے گا نہیں، کہندے ہوتے کافی جائیداد چھڑ گئے نے۔ میں کیوں نہ بھی سپیکر اعلان کرایا کہ انجی دے گا جی، کہتے نہیں ہوتے انجی، تے میں کہ تسی وچوں 50,000 دین لگے ہو دا اعلان کراندے پھر دیو۔ کیا عجیب ہمارا مزاج بن گیا ہے، یعنی مسجد کی ٹائلوں پہ لکھا ہے سال ثواب فلانے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک کنیز خدمت کرنے کے لیے کنیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے دی تھی کہ اماں جی یہ آپ کی خدمت کیا کرے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے ضرورت کوئی نہیں، میں اپنے کام خود کر لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کی خدمت کرے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ کنیز وہ فرماتی ہے کہ سیدہ عائشہ سارے کام خود کرتی تھی، بلکہ 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی، سارے کام وہ کر لیتی، لیکن جب کوئی دروازے پہ فقیر مانگنے آتا تو مجھے کہتی جاؤ اسے دے کے آجیے گا۔ تو میں عرض کرتی اماں جی یہ لوگ تو کام تو لوگ شوق سے کرتے ہیں کہ باہر پتہ چلے بڑا سخی ہوں، تو یہ آپ مجھے کہہ دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو بھی اجر لینا ہے اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے، میں شکریہ کے تکلف میں بھی ڈالنا۔ او میرے دوستو، بڑے بڑے لوگ آئے، ہم سے زیادہ لوگوں کی شہرت ہوئی، زیادہ پوسٹر چھپے، زیادہ رش ہوئے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے لیے کچھ کرے۔ آخری وقت تیزی سے آ رہا ہے، اٹھے، بیداری سے اٹھے، ہمارے بڑے اپنے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ بردباری پیدا ہوتی ہے جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی حلیمی کو دیکھتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار۔ یار یہ ذرا دیکھو نا، 10 دن حضور رہے ہیں طائف میں، ان لوگوں نے پتھر مارے، کھانا تک نہیں پوچھا، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، تو 7 غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ سارے تباہ ہو جائیں، تو ذرا حلیمی دیکھیں حضور کی۔ نبی کریم دعا کرنے لگے، اس طرح بندہ کہتا نہیں کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں، سیانا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ حضور کی حلیمی ہے نا۔ کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سیانے نہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ یا رسول اللہ 10 دن قیام کیا ہے، غلام عرض کرتا ہے 10 دن قیام کیا ہے اور آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے یہ وقار ہونا چاہیے، یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یعنی پتھر مارنے والے کے لیے سخت رد عمل آتا ہے نا، شدت مزاج میں پیدا ہوتی ہے نا، انسان اس کے بارے میں سخت بات سوچتا کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ لیکن جب غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو فرمایا نہیں بھئی تباہی کی دعا نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں نہ مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ یہ بردباری پیدا ہوگی اگر آپ ذکر رسالت معاب کریں گے۔ یہ جو ہمارے مزاجوں میں تلخی آئی ہے نا، بے چینی آئی ہے، بے قراری آئی، الجھاؤ آیا، ذہنی تناؤ آیا، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آئی ہے۔ مجھے ایک دوست نے آ کے کہا کچھ لوگ پیروں مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑا سخت رویہ ہے۔ میں ہنس پڑا، میں کیا صرف پیراں دے بارے مولویاں دے بارے آندے نے، پولیس والے دے بارے کی آندے نے، تے وابڈا والے روز پھلاں دے ہار پہناندے نے،
سب کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، رویے میں سختی آ گئی، سب کے بارے میں یہی حال۔ تو جب آپ ذکر رسالت معاب کریں گے تو نرمی آئے، فضا میں اطمینان پیدا ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اوصاف مبارکہ، فضائل، خصائل، شمائل یہ آپ بیان کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سیرت کی تعمیر ہو رہی، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی، آپ کے اندر نکھار آ رہا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی ہے۔ لیکن وہ صرف اور صرف حضور کی سیرت سے ہوگا، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزی، حضور علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کے دوسرا کوئی رستہ مل سکتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ہر موقع پر حضور کا ذکر کریں، کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر کلاں والے دن، 10ویں والے دن ناراض ہو گئے ہو، مہندی والے دن کدا ذکر کر دے ہو، برات والے دن بڑے بڑے حاجی نمازی اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے مذہبی اسٹیجوں پہ نظر آنے والے اللہ ماشاءاللہ۔ ہم تو آپ کو تب دیندار مانیں گے جب آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو آپ دین پہ عمل کریں گے، ورنہ تو ادھار ٹوپی پکڑ کے کوئی بھی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ پتہ تب چلے گا جب آپ حضور کا ذکر کریں گے شادی والے دن اور ولیمے والے دن اور مہندی والے دن۔ آپ کہیں گے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو حضور کے ذکر سے ہٹ کے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ محفل ہے تو پھر بھی وہاں آپ کا قبضہ ہے، اور کوئی شور شرابہ ڈھول ڈمکا ہے تو پھر بھی آپ ہی سب سے آگے؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، ایک ہی رستہ ٹھیک ہوتا ہے۔ دو کشتیوں کا مسافر کبھی کنارے پہنچتا کی کہیدا دو کرانا پرونا، اللہ ہی خیر کرے۔ تو بھائی یاد رکھو، حضور کا ذکر پاک ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت، اور یہ بڑی شان والا بندہ ہے جو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں جو حضور کے ذکر کا اہتمام کرتے، وہ بڑے باکمال لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آتے۔ بہت ساری ایسی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، وہ بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بھی اور بلانے والوں کے لیے بھی۔ اب تو بڑی ساری سختیاں ہماری طبیعت سے ویسے نکل گئیں، دوستوں نے کہہ کہ ہمیں کہ یہ بھی رہنے دے، یہ بھی رہنے دے، کافی سارے سوال ہی شارٹ ہو گئے۔ ایک جگہ میں کسی محفل میں حاضر تھا، اب تو جاتے بھی نہیں زیادہ جگہ پہ، موقع نہیں بنتا، تو وہاں ایک نقیب محفل نہ بار بار قوم کو پریشان کر رہے تھے، تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تہاڈا ذوق ہی نہیں، میں بڑی دیر دا لگا۔ اچھا وہ جس ویلے کوئی لاگے نعت پڑھے تے آپ کرما والا موبائل تے لگ جائے، بھئی تیرا ہن ذوق کتھے گیا ہے؟ تو تہاڈا ذوق ہی نہیں۔ تو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں بیچارے، اور پھر میں آیا ہوں بیان کر کے چلا جاؤں گا، نعت خاں آیا نعت پڑھ کے، اچھا ان کا ذوق ہی نہیں بیچارے جو شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے۔ آپ نے ایک منٹ میں انسلٹ کر دی، سمجھا ہی نہیں آپ نے، تو بار بار کہے جا رہا ہے۔ میں انہوں آکھیا، میں کیا کرما لیا تو تے کچھ 4 پیسے لینے نے، اے مفت آئے نہیں سارے، تیرے نالوں زیادہ ذوق ہی ہے نا دا، یہ فری میں آئے ہیں حضور کے ذکر کی محفل میں، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے، حقیقت پسند بنے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہے مزاج میں آئے آپ بات کریں گے؟ حضور کا ذکر پاک بڑا معتبر کر کے اور بڑا پیارا کر کے، اور اس میں آپ ذوق لیں۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، نعت میں ایک لذت ہے، نعت میں ایک کیف ہے۔ نعت تو کبھی کوئی پڑھتے پڑھتے سو جائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے۔ نعت ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی اس میں کھو جائے اور سننے والا بھی اس کا لطف لینے لگے، پھر اس کے اندر کیف پیدا ہو جاتا ہے، سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میری طرف دیکھیے گا،
اگر آپ نعت کے معیار کو نہیں سمجھتے، آپ نعت کی تعظیم کو نہیں سمجھتے، حضور کے ذکر پاک کی کیفیات کو نہیں سمجھتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص منزل تک کبھی پہنچے نہیں جو نعت سننے سنانے کی منزل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی مکہ مکرمہ میں۔ آج کل تو خیر ہمارے چینل پہ ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، کھانسنا بھی بریکنگ نیوز ہے، تو بریکنگ نیوز کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ تو بہت بڑی خبر چل گئی کہ یار ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، پتہ تو کرو۔ اتنا بڑا تاجر، صاحب رائے آدمی اور بڑا سنجیدہ فکر آدمی، بڑا بردبار، حلیم الطبع، نفیس انسان، تو یہ بڑی انوکھی خبر تھی۔ اور پھر تاجر گھاٹے کا سودا بھی نہیں کرتے، جناب صدیق مسلمان ہو گئے، آج کل کا معیار نہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگے تو پھر تو بات ہی اور ہے۔ لیکن اس وقت اتنے بڑے آدمی کا کلمہ پڑھنا یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے خبر تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کے دوست بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، تو ان کے دوست بھی تاجر تھے۔ ان کے دوستوں کے نام بتاؤں آپ کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے تاجر آپ کے دوست تھے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے نا تصدیق کرنے گئے کہ پتہ کریں جناب صدیق اکبر واقع مسلمان ہو گئے۔ وہ جب آئے نا تصدیق کرنے تو آ کے پوچھا کہ ابو بکر آپ مسلمان ہو گئے ہیں سنا ہے؟ تو بڑی سادی سی بات تھی، یا ہاں کر دیتے یا نہ کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا اتنی جلدی جواب دے دوں؟ بیٹھو بتاتا ہوں مسلمان ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے ذکر چھیڑا۔ میں کیا عرض کروں، جو بات مجھ پہ ہی طاری نہیں ہو رہی وہ مجھ سے سن کر کسی پہ کیا طاری ہوگی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اور یار جو بات تمہیں نفع نہیں دے رہی وہ بات تم سے سن کے کوئی کیسے نفع اٹھائے گا؟ جس چیز کا کیف ہم پہ ہی نہیں چڑھ رہا وہ تو کچھ جملوں کا ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے، لیکن باطنی کیفیت اس سے نہیں بدلا کرتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان تاجر دوستوں کو بٹھا لیا اور پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا۔ کبھی حضور کے مقدس اخلاق کی بات کی، کبھی معاف کر دینے کی بات کی، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی وسعت کی بات کی، کبھی حضور کی تعلیمات میں جو صلہ رحمی ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جو اولاد کی تربیت، جو انسان کی اصلاح کے پہلو ہے، ان سب پر گفتگو کی۔ اس ذوق سے حضرت صدیق اکبر نے بات کی، اس ذوق سے بات کی کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا کہ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے جائیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں ویسے ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں، انشاءاللہ نہ داد نہ امداد، آپ خالی سنیں۔ عزیز دوست، آپ دین کی کوئی بات بھی جب تک وہ آپ پر طاری نہیں نہ ہوگی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جب تک کوئی چیز آپ پر طاری نہیں ہوگی، آپ کا رویہ پھر کسی جگہ پہ دفاعی تو ہوگا، لیکن آپ اس طرح سے اس کام کو بتا نہیں سکیں گے۔ تو کیف لیں حضور کے ذکر پاک کا، سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو اس کا پورا سرور حاصل کر۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، جس طرح سارے ذکر ہوتے ہیں نا، ساری تقریریں ہوتی ہیں، ساری محفلیں ہوتی ہیں، حضور کا ذکر اس طرح نہیں ہے۔ اس کی تعظیم ہے،
اس کی توقیر ہے. یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے, اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے, دانائی کی. بغیر تدبر کے یہ کام نہیں کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچ بولتا ہوں, تو بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. سچ کبھی بھی برا نہیں ہوتا, بعض لوگوں کا لہجہ برا ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے, اور اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا. تو آپ اپنے لہجے کو درست کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. وہ تو بندہ رات کو بھی سوچتا ہے کہ بندہ کہے تو ٹھیک رہا تھا, اسی وقت ضمیر کے ساتھ وہ بات ٹیلی کر جاتی ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میرے عزیز, تھوڑا سا اس میں تعظیم, توقیر. کسی جگہ حضور نے نہیں فرمایا کہ میری کوئی حدیث تم نے لکھنی ہے تو پہلے تم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. نہیں کہا سرکار نے. پہلے وضو کرنا, غسل کرنا, نیا لباس پہننا یا دھلا ہوا پہننا, حضور نے یہ تاکید نہیں کی. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. پہلے آپ نے لباس بدلا ہے, اس کو خوشبو لگائی ہے, وضو فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسلمان کو جو ذہنی طور پر, فکری طور پر, روحانی طور پر تیاری کی ضرورت, وہ تیاری کرنا چاہیے. ہم نے آج تقریروں کو بھی اس طرح کا بنا دیا ہے, ماحول اس طرح کا بنا دیا ہے. جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ مذہبی اسٹیجوں اور مذہبی محفلوں میں بھی اگلی نشستیں نوٹوں والوں کی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں, لہذا اگلی سیٹوں میں بیٹھیں گے. تو عزیز, جب تک آپ وہ معیار نہیں بدلتے, وہ رنگ نہیں تبدیل کرتے, اتنی دیر تک ماحول میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو سکتی نہیں ہے. اس کے اوقات رکھے ہیں, ہمیں نظم و ضبط کا پابند کیا. ایک شخص کہتا میرا دل کر رہا ہے میں رات کو 2 بجے فجر پڑھوں, تو اس کی نہیں ہوگی. کتاب موقوتا, مقررہ وقت پہ نماز ہوگی. تو ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. حکمت سے, دانائی سے, تدبر سے, فہم و فراست سے اس ذکر کو آگے روایت کرنے کی ضرورت ہے. 2 بھائی ہیں, مثال دے رہا ہوں. 2 بھائی ہیں سگے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, لیکن چھوٹے کی تعلیم زیادہ ہے. اس نے اچھی ڈگریاں حاصل کی ہیں, اعلیٰ معیار کی تعلیم پائی ہے, ماسٹر کیا اچھے نمبرز میں, پھر اس نے ایم فل کیا, پھر اس نے پی ایچ ڈی کر لی, پھر اس نے کچھ اور مزید رسوخ پیدا کیا, تحقیق, ریسرچ کی, آگے بڑھا. لیکن بڑے ہونے کے باوجود زیادہ پڑھ نہیں سکا, اگرچہ بڑا ہے. پھر چھوٹے کی تعلیم زیادہ تھی تو اس کو نوکری بھی بڑی اعلیٰ ملی, اور پھر اس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوئے اور گاڑی بھی اچھی ملی. اب دونوں بھائی ایک دن گاؤں آئے ہوئے تھے واپس, یا جہاں رہتے تھے یا ویسے کسی مقام پہ موجود تھے. تو ایک بندے نے ان سے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی بتائیے. اس نے پیسے پوچھے ہیں کہ عمر؟ بھئی آپ دونوں میں سے سادی سی بات ہے, اس نے عمر پوچھی ہے. یہ عمر ہی پوچھی جاتی ہے, اس میں نہ رتبہ پوچھا جاتا ہے, نہ عہدہ پوچھا جاتا ہے, نہ منصب اور وسائل پوچھے جاتے. لیکن جب بات ہو نا حضور کے ذکر پاک کی, پھر رویہ بدل جاتا ہے. ویسے 2 بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو وہ عمر ہی پوچھی ہے, تو وہ چھوٹا بھی کہے گا جی یہی بڑے ہیں جی, اور ہر آدمی کہے گا جی یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. بالکل سادی سی بات ہے, کوئی مذائقہ نہیں, اور کہنا بھی ایسے چاہیے, درست بھی یہی ہے. لیکن جب حضور کے ذکر کی بات آئے گی تو انداز ذرا بدلے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان سے کسی نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ نبی پاک امام الانبیاء ہے, وہ جانتا ہے سید الرسل ہے, وہ جانتا ہے تاجدار انبیاء ہے علیہ السلام.
اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ لیکن یہ ہے ذکر رسالت ماب کا طریقہ۔ حضرت عباس پہلے رکے، پھر خاموش ہوئے، مجھے لگتا ہے جملے تلاش رہے تھے، فکریں ڈھونڈ رہے تھے حضور کی بات کرنے کے لیے، ادب والے فکرے۔ کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر بولے، فرمانے لگے کیا پوچھا؟ جی میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں، وہی بڑے ہیں، پیدا پہلے۔ یہ ہے حضور کا ذکر کرنے کا طریقہ۔